ناظرین، الیکٹرانکس میڈیا کی ایجاد کے بعد یا الیکٹرانکس میڈیا کو لانچ کرنے کے بعد ہماری صحافت کے اندر بنیادی نوعیت کی کچھ تبدیلیاں واقع ہوئی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ برق رفتار ہو گیا ہے۔ اس سے قبل ہمارے پاس روزنامے ہوتے تھے تو 24 گھنٹے کا اس کے اندر گیپ ہوتا تھا خبر کے آنے تک۔ تو اس وقت جو ہے چونکہ برق رفتار ذرائع ہیں، ٹی وی چینل ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ بریکنگ نیوز دیتے ہیں اور لوگوں کے پاس بہت جلدی خبریں پہنچ جاتی ہیں۔ رات کے 12 بجے بھی خبر پہنچ جاتی ہے، 2 بجے بھی پہنچ جاتی ہے، صبح بھی پہنچ جاتی ہے۔ راؤنڈ دی کلاک الیکٹرانکس میڈیا جو ہے سرگرم رہتا ہے اور اس پر جو ہے خبریں تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سوشل میڈیا کو وسعت ملنے کے بعد صورتحال اور بھی مزید بھی تیز ہو گئی ہے اور اب لمحہ کی خبریں جو ہے ہمارے پاس پہنچ رہی ہوتی ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی خبریں ویریفائڈ نہیں ہوتی، ان کو ہم اسی طرح لے نہیں سکتے جس طرح وہ آ رہی ہوتی ہیں، بلکہ اس کو کراس چیک کرنے کا ہمارے پاس کوئی میکانزم بھی موجود نہیں ہے۔ مین اسٹریم میڈیا جو ہے ہمیں بہت اچھی اور بہت تیزی سے خبریں دے رہا ہے، لیکن اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ ایک تو ٹی وی چینلوں کے اندر پنپنے والی جو صحافت ہے وہ اس طرح میچیور نہیں ہے جس طرح ماضی میں ہمارے پاس 100 یا 150 سال کے پرنٹ میڈیا کے تجربات تھے۔ اس سے بھی کچھ مسائل ہمارے لیے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارا جو الیکٹرانکس میڈیا ہے یہ ابھی گھٹنوں کے بل چل رہا ہے اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو جائے گا اور اس کے اندر وہ میچورٹی اور وہ سنجیدگی آ جائے گی جو ہمیں اب اپنے پرنٹ میڈیا میں ملتی تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ جب سے یہ برق رفتار میڈیا جو ایجاد ہوا ہے یا اس نے معاشرے کو یا سوسائٹی کو انفلوئنس کیا ہے تو اس میں ایک فائدہ ہمیں یہ بھی ہوا ہے کہ اس سے قبل جتنے بھی ہمارا پرنٹ میڈیا تھا انہوں نے ریجنلی چیزوں کو تقسیم کر دیا تھا، انفارمیشن کے ذرائع کو۔ خاص طور پر ہمارے جتنے بھی بڑے بڑے اخبارات تھے جو کراچی سے نکلتا تھا، روزنامہ جنگ یا روزنامہ نوائے وقت یا فلانا، تو وہ اس کی خبریں جو ہے وہ کراچی اور سندھ کی خبریں تک وہ محدود ہوتا تھا۔ اس میں خیبر پختونخوا، بلوچستان یا پنجاب سے اتنی زیادہ خبریں نہیں ہوتی تھیں جتنی اس علاقے کی ہوتی تھیں۔ اسی طرح لاہور سے نکلنے والے اخبارات جو ہے وہ اپنے ریجن کی خبریں دیتے تھے، پشاور سے نکلنے والے اخبارات اپنے ریجن کی خبریں دیتے تھے۔ تو اس سے یہ ہوا تھا، اس سے ایک قسم کی ڈیوائڈ پیدا ہو گئی تھی اور قوم ذہنی طور پر تقسیم ہو گئی تھی۔ الیکٹرانکس میڈیا کے لانچ ہونے کے بعد ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے کہ قوم ذہنی طور پر مربوط ہو گئی ہے۔ اب لمحے کی ہر بستی، ہر کوچے، ہر گاؤں کی خبر جو ہے وہ اس شہر کے، اس ملک کے ہر بندے کو ہر وقت پتہ ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بآسانی رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مدد بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کہیں گھروں میں یا گوادر میں کسی کے ساتھ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے تو یہاں ڈیرہ اسماعیل خان، پشاور اور لاہور میں بھی لوگ اس پر آواز اٹھاتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی پرابلم ہمیں الیکٹرانکس میڈیا کا پیدا ہو گیا ہے کہ الیکٹرانکس میڈیا مین اسٹریم جتنا بھی الیکٹرانکس میڈیا ہے وہ کنٹرول ہوتا جا رہا ہے۔ ریاست جو ہے اس پہ اپنی گرپ مضبوط کرتے جا رہی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ابلاغ کا وہ جو حقیقی روح ہے وہ مر جاتی ہے اور وہ چیزیں ہمیں اس طرح نہیں ملتی جس طرح کہ ملنی چاہیے تھی، بلکہ وہ چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں چاہیے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ کنٹرول میڈیا جو ہے دراصل انسانی ذہنوں کو کنٹرول کرنے کی ایک کوشش ہوتی ہے اور یہ کوشش جو ہے وہ بالکل عبث ہے۔ اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں، خود میڈیا کے لیے بھی اور پبلک کے لیے بھی۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کنٹرول میڈیا جو ہے، جو ہمارا مین اسٹریم میڈیا ہے، آہستہ آہستہ یہ اپنی ساکھ کھو رہا ہے اور لوگ اس سے بیزار ہو رہے ہیں اور لوگوں کو بھی اس میڈیا کی انفارمیشن کے جو طریقہ کار تھا یا اس کی انفارمیشن کا جو لیول تھا یا انفارمیشن کی جو ثقافت تھی اس سے لوگوں کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو پبلک ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی طرف ڈائیورٹ ہو گیا ہے۔ سوشل میڈیا جو ہے اس میں اگرچہ ابھی تک ہمیں اس بات کا ہمارے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے کہ جو انفارمیشن سوشل میڈیا سے ہمیں مل رہی ہے کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں ایک مزہ یہ ہے کہ اس میں آزادی ہے۔ آپ ہر بات کہہ سکتے ہیں جو آپ کے دماغ میں آتی ہے، چاہے وہ غلط ہے چاہے وہ ٹھیک ہے۔ اس کے بات کہنے کے نتائج برے نکلتے ہیں یا اچھے نکلتے ہیں، قطع نظر اس بات کے، لیکن لوگ اس آزادی کو فی الحال انجوائے کر رہے ہیں۔ البتہ اس کے کچھ مضمرات ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا کا جو استعمال ہے مذہب کے حوالے سے، فرقہ واریت کے حوالے سے، علاقائی تعصبات کے حوالے سے، یہ بڑا ڈینجرس ہے۔ اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ریاست اس کو ریگولیٹ کرے، اور اگر ریاست اس کو ریگولیٹ کرے گی تو پھر وہی پرابلم پیدا ہو جائیں گے کہ ریاست اس کو کنٹرول بھی کرے گی، اور جب کنٹرول کرے گی تو اس سے کئی مسائل پیدا ہوں گے۔ تو جب مسائل پیدا ہوں گے، خاص طور پر لوگوں کے کہنے کی، بولنے کی اور اظہار رائے کی آزادیاں جب کرٹیل ہوگی تو مشکلات خود ریاست کے لیے بھی بنے گی۔ میں اس بات سے اب ذہنی طور پر کنونس ہوں کہ جتنے بھی ابلاغ کے ذرائع ہیں یہ حکومت کے کنٹرول میں ہونے چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت اس کو بالکل اپنے جبر میں رکھے اور اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایک بہت پرانا 100-150 سال پرانا BBC کا ایک اردو سروس، خاص طور پر ہم سنتے رہتے ہیں۔ BBC ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے، خاص طور پر ریڈیو کے دنیا میں اس کا بڑا نام ہے۔
تو وہ بیسیکلی تو ایک سرکاری ادارہ ہے اور وہاں برٹش گورنمنٹ جو ہے اسی نے اس کو لانچ کیا تھا، لیکن اس نے اس کو اتنی آزادی دی ہوئی ہے کہ وہ خبروں کے حوالے سے بہت حد تک آزاد ہے، اور دنیا بھر کی جو خبریں ہیں وہ بڑے پراپر طریقے سے دیتا ہے۔ اس کی بہت اچھی ساکھ تھی اور اس پوری دنیا کو BBC نے بہت سرو کیا ہے۔ تو BBC کی مثال پر ہم یہاں پر جتنے بھی براڈ کاسٹنگ کے سسٹم ہے یا براڈ کاسٹنگ کے ذرائع ہے، گورنمنٹ جو ہے ان کو کسی نہ کسی حد تک ریگولیٹ ضرور کرے اور قوانین بھی ان کو بنائے ان کے لیے، تاکہ وہ ایک حدود کے اندر رہے، بالکل اسی طرح نہ ہو جس طرح کہ اب صورتحال پیدا ہو گئی ہے ہمارے پاس کہ سوشل میڈیا پر ہر بندہ ہر بات کہہ دیتا ہے۔ یا اس سے پہلے ہمارا یہ مین سٹریم الیکٹرانکس میڈیا بھی اسی طرح تھا کہ اس نے بڑی شدت کے ساتھ لوگوں کو ہرٹ کیا ہے، اور خاص طور پر بہت سے ایسے مسائل پیدا کیے ہیں جس سے اب سوسائٹی ہماری بڑی مشکلوں سے نکلنے کی کوشش کر رہی ہے۔ تو گورنمنٹ جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان کو ریگولیٹ بھی کرے، ان پر نظر بھی رکھے، لیکن ان کو اتنی آزادی بھی دے کہ وہ اپنا درست طریقے سے اپنا کام بھی کر سکیں اور لوگوں کو معیاری اطلاعات کی فراہمی کا وسیلہ بنے۔ دوستو، الیکٹرانکس اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے بہت سی ڈیبیٹس جو ہے یہاں پر چلتی رہتی ہیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ الیکٹرانکس میڈیا جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو ماڈرن ہے، نئی چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ اثر پذیر ہوتی ہیں، اور خاص طور پر جو ٹیکنالوجی کی ترقی ہے اس نے ان کو ہمارے سماج پہ حاوی کر دیا ہے۔ بلکہ ترقی کا مطلب بھی یہی ہے کہ جب آپ اپنے ماحول پہ تصرف پا لیتے ہیں یا اس پہ قابو پا لیتے ہیں تو یہ ترقی ہوتی ہے۔ تو الیکٹرانکس میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے نے یا ہمارے اس عہد کے لوگوں نے اپنے ماحول پہ پوری طرح تصرف پا لیا ہے، لیکن پرنٹ میڈیا کا جو افادیت ہے یا اس کی جو ضرورت ہے وہ کبھی کم نہیں ہوگی، کیونکہ پرنٹ میڈیا خاص طور پر اخبارات کے جو انالیسز ہیں اور آرٹیکل جو ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی ٹی وی چینل پر بیٹھ کے اس طرح کے کوئی آرٹیکل یا اس قسم کے تجزیے ڈیٹیل اور ترتیب کے ساتھ لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اب سوشل میڈیا پہ اس قسم کی کوششیں شروع ہیں کہ لوگ اپنے آرٹیکل کو اسی طرح جس طرح وہ لکھتے ہیں اسی طرح پھر اس کو پڑھ بھی دیتے ہیں اور لوگ اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے خاص طور پر پرنٹ جو ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ امریکہ کے سابق صدر نکسن نے جو ہے نا وہ اپنی ایک کتاب جو اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی ہے، رچرڈ نکسن ان دی ایرینا، اس میں اس نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ جو ٹی وی چینل ہے یہ انسان کے دماغ کو سک کر لیتے ہیں، اور انسان کا ذہن آہستہ آہستہ ان کے ساتھ اسکرین کے ساتھ وابستہ لوگوں کے جو ذہن ہیں وہ آہستہ آہستہ بنجر ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس کتاب جو ہے وہ انسانی دماغوں کو سیراب کرتی ہے، اس کے اندر فکر اور خیال کے نئے نئے شگوفے اٹھتے ہیں اور نئی نئی کوپلیں نکلتی ہیں۔ اس لیے پرنٹ میڈیا اور لکھت جو ہے اور جو تحریر ہے اس کے اثرات یا کتاب کے اثرات یا تحریر کے اثرات یا پرنٹ میڈیا کے اثرات یہ کافی مفید ہیں۔ لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ بہتر ہوگا، اس کا معیار بہتر ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس پہ ایک جمود تھا اور وہ جمود الیکٹرانکس میڈیا کی وجہ سے اب ٹوٹ رہا ہے اور اس میں کافی بہتری بھی آ رہی ہے۔ لیکن یہاں بھی ایک مسئلہ ایشو یہ بھی بن گیا ہے کہ ریاست کی جو اتھارٹی ہے اب وہ پرنٹ میڈیا کو بھی کنٹرول کر رہی ہے۔ اس سے قبل جو ہے وہ اتنا زیادہ پرنٹ میڈیا پہ گورنمنٹ کا کنٹرول نہیں ہوتا تھا، بلکہ کافی آزاد تھی، لیکن چونکہ صحافی بہت پرانے تھے، ایک 80-90 سال کا 150 سال کا ایک سفر تھا، تو ان کے اندر میچورٹی تھی اور وہ خود ہی ان چیزوں کو مینیج کرتے تھے اور خود ہی اپنے اوپر جو ہے وہ صحافتی اخلاقیات کا اطلاق کرتے تھے۔ دوستو، اس جو نئی میڈیا کی صورتحال بنی ہے، خاص طور پر الیکٹرانکس میڈیا اور جو سوشل میڈیا ہے، اس کی وجہ سے صحافیوں کو یقیناً کچھ پرابلم پیدا ہوئے ہیں، اور صحافیوں کو جو بنیادی تربیت تھی خبر کے حوالے سے وہ اس طرح کی نہیں تھی جس طرح اب تیزی کا مقابلہ ہے اور جلدی جلدی لوگ جو ہے بریکنگ نیوز دینے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور خبر کی اس طرح تصدیق نہیں کرتے یا اس کو اس طرح کراس چیک نہیں کر سکتے جس طرح کہ پہلے ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتے تھے، ہم کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر ڈائیورسٹی بہت زیادہ ہے کہ انفارمیشن، پہلے صحافی کو انفارمیشن جو ملتی تھی وہ بڑے محدود ذرائع سے ملتی تھی، اب انفارمیشن کا ایک سیلاب ہے جو سوشل میڈیا کے ذریعے آ رہا ہے لوگوں کے پاس، واٹس ایپ پہ آ رہی ہیں، فیس بک پہ آ رہی ہیں، ٹویٹر پہ خبریں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ میسیجز کے ذریعے آ رہی ہیں۔ تو یہ خبریں جو ہے ان کو تھریش آؤٹ کرنا، ان کے اندر سے پراپر معلومات کو نکالنا، پھر اس کو کراس چیک کرنا، سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم خبر کو شناخت کرنا ہوتا ہے۔ اب ایک صحافی کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ خبر کو شناخت کرے، کیا واقعی یہ جو انفارمیشن آ رہی ہے یہ خبر ہے اور یہ قابل اشاعت ہے۔ اگر وہ اس کو شناخت کر لیتا ہے تو پھر اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس خبر کو کراس چیک کرے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ اتھارٹی اور خاص طور پر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا وزارت اطلاعات کے ذرائع ہیں، گورنمنٹ کے اور مختلف ڈپارٹمنٹ ہیں، فورسز کے ذرائع ہیں، آرمی کی اتھارٹی ہے، اس سے اس کو ویریفائی کرے، کراس چیک کرے اور ان کا ورژن ضرور لے۔ لیکن ابھی ہمارے ہاں اس قسم کی کوئی صورتحال خاص طور پر جو الیکٹرانکس میڈیا ہے اس میں اس چیز کی کمی ہے کہ خبر کی شناخت کس طرح کی جائے، اس کو ویریفائی کس طرح کیا جائے اور اس پر
اتھارٹی جو متعلقہ ہے اس کا موقف کس طرح لیا جائے، اس میں کافی مشکلات ہیں. اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس پہ کام کرے اور صحافیوں کی تربیت کے لیے کچھ اہتمام کرے. ینگ جرنلسٹ جو ہیں ہمارے وہ کافی جذباتی ہوتے ہیں اور ان کے پاس جب انفارمیشن آ جاتی ہے تو ان کو فوراً ہی درد ذی اٹھتا ہے اور وہ بڑی جلدی ڈیلیوری کرنا چاہتے ہیں. حالانکہ اس کے لیے بڑے صبر اور استقامت کی ضرورت ہے اور صحافی کو چاہیے کہ وہ خبر کو پوری طرح چھان پٹک کے بعد اور پوری تصدیق کے بعد اور کراس چیک کرنے کے بعد اور متعلقہ اتھارٹی کا موقف لینے کے بعد اس کو شائع کرے یا اس کو آن ایئر کرے.